الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی باعزت ریسپیکٹیبل آدمی کے پاس کسی مہمان نے آنا ہو تو اس مہمان کے آنے سے پہلے وہ مختلف قسم کے انتظامات کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کو مطلع کرتا ہے، اپنے دوست و احباب کو آگاہ کرتا ہے اور اپنے گھر کو اس کے لیے سجاتا ہے، اور جتنا ہی بڑا مہمان ہوتا ہے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ انتظام اور اتنا ہی زیادہ پروٹوکول اس کے لیے میسر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس مہمان کے آنے سے پہلے ہی مختلف قسم کے پلان تیار کیے جاتے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں ریسٹورنٹ میں جانا ہے، فلاں جگہ کھانا کھانا ہے، فلاں جگہ آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، فلاں باغ باغیچے کے اندر گھومنے کے لیے جانا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، یہاں تک کہ اس کے آنے سے پہلے یہ ساری پلاننگ ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہمان کے آنے کے بعد ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ جب وہ مہمان آنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میزبان نہا دھو کر کے عطر وغیرہ لگا کر کے اس مہمان کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اس مہمان کی عزت، اس کی تکریم اور تعظیم ہوتی ہے۔ پھر جب مہمان آ جاتا ہے تو جتنا عرصہ وہ اپنے میزبان کے پاس رہتا ہے تو میزبان ہر قسم کی اس کی خدمت کرتا ہے اور ہر اعتبار سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے مہمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ اس خدمت اور اس مہمانی کے دوران کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو میزبان غم اور دکھ پریشانی کی حالت میں اپنے مہمان کے سامنے جا کر کے دست بستہ گزارش کرتا ہے اور وہ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اور مزید اچھے طریقے سے اس کی خدمت کے اندر لگ جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور جو انسان زیادہ عزت والا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی عزت دینا چاہتا ہے اور وہ دوسرے سے عزت لینا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک مہمان آ رہا ہے، اس مہمان کو بھیجنے والی جو ہستی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ مہمان وہ ماہ رمضان کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے۔ لہٰذا اس مہمان کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے اکرام، اس کی تعظیم اور تکریم کا بندوبست کرنا پڑے گا، اور اس کی تعظیم، تکریم، اس کا اکرام کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اس کی آمد سے پہلے ہم اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ اگر کسی سے کوئی لین دین ہے تو اس کو بھی ہم صاف کر لیں، اگر کسی کے حقوق ہماری طرف ہیں تو ان حقوق کو ادا کیا جائے، اگر حقوق کے ادا کرنے کی قدرت نہیں ہے تو معذرت کر لی جائے اور ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لی جائے۔ کوئی آپ سے ناراض ہے اس کو راضی کر لیں، اگر کسی سے آپ ناراض ہیں تو اس کو معاف کر لیں۔ غرض یہ کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم اس حالت میں داخل ہوں کہ نہ تو ہمارے اوپر کسی کا حق ہو، نہ ہی ہمارے دل کے اندر کسی کی کوئی برائی ہو۔ اس انداز میں ہم ماہ رمضان کے اندر داخل ہوں۔ پھر جب ماہ رمضان آ جائے تو ابتدا ہی سے نظام الاوقات بنا کر اس کے مطابق ہم اپنے اوقات کو گزاریں۔ پہلے نمبر پر فرائض کا اہتمام ہو،
ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش ہو۔ اہتمام، اقیم الصلاۃ، ہر جگہ پر جو نماز کے اہتمام کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے اچھے انداز میں وضو کیا جائے اور وقت سے پہلے مسجد کے اندر پہنچا جائے تاکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو سکے۔ عشاء کی نماز باجماعت ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد تراویح کی بھی ہر 2 رکعت وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ جی امام صاحب تو تراویح کی پہلی رکعت کے اندر تلاوت کر رہے ہیں اور حضرات پیچھے بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے حال چال کر رہے ہیں، کوئی پانی پینے جا رہا ہے، کوئی چکر دینے جا رہا ہے۔ جیسے امام اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کے اندر گیا، پھر جی دوڑ لگا لی اور جا کر کے امام کے ساتھ ہم شریک ہو گئے، تو اس طریقے سے نہ ہو۔ اس لیے کہ وہاں پر قرآن کو بھی سننا ہوتا ہے۔ جب ہم آپس کی باتوں کے اندر لگیں گے تو پہلے نمبر پر تکبیر اولیٰ کا اجر اور ثواب ہم سے نکل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک کو جو پابندی کے ساتھ سننا ہے وہ سننا ہم سے رہ جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر تراویح اور نماز، ہر ایک نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کے بعد سحری سے کم از کم 1 پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور وضو یا غسل وغیرہ کر کے کم از کم 4 رکعت صلاۃ التہجد کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے سحری کی جائے۔ سحری بھی یہ ایک عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو سحری کا اہتمام، اور سحری کے بعد کوشش کریں کہ آرام نہ کریں، سوئیں نہ، اس لیے کہ سحری کے بعد جب لیٹا جاتا ہے تو پھر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز نکل جایا کرتی ہے۔ تو سحری کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں، مسجد کا رخ کر لیں، وہاں پر جا کر کے سنتیں ادا کر لیں اور قرآن کی تلاوت کر لیں یا دیگر تسبیحات کر لیں۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے۔ پھر باری آتی ہے جی ظہر کی نماز کی، تو ظہر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، اور جو افطاری کا سامان اس کی جو خریداری ہے وہ یا تو عصر سے پہلے کر لی جائے یا عصر کے بعد کر لی جائے۔ کوشش کریں کہ عصر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی ہم ادا کریں۔ اس کے بعد افطار سے کم از کم 10-15 منٹ پہلے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں، اس لیے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے سارے اہل خانہ کو جمع کر کے دعاؤں کا اہتمام ہو، بچوں تک سے ہاتھ اٹھوائے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خصوصاً موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو افطاری ہے اس کو تھوڑا اس کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں۔ افطاری جب منڈ کے کرتا ہے آدمی، پانی زیادہ پیتا ہے، کھانا زیادہ کھاتا ہے، سموسے وغیرہ زیادہ استعمال کرتا ہے، تو پھر اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کی تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے، بسا اوقات رکعت نکل جاتی ہے، نہیں تو تکبیر اولیٰ اکثر نکل ہی جایا کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے اندر پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا افطاری کو محدود کیا جائے اور اس کے بعد نماز کا اہتمام کیا جائے۔ تو پہلے نمبر پر فرائض کا اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ ادا کیے جائیں، اور تراویح کا بھی اہتمام ہو، ہر 2 رکعت کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہو، اور ان کی فرائض کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا بھی اہتمام ہو۔ دوسرے نمبر پر نوافل کا اہتمام، ایک تو اشراق، چاشت اور اوابین، ان کا اہتمام ہو، اور دوسرے نمبر پر ڈیلی بیس پر اپنے لیے کچھ رکعت نوافل متعین کر لیں، 4 رکعت ہو جائے، 2 رکعت ہو جائے، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کا اہتمام کیا جائے ڈیلی بیس پر۔ تو نوافل کا بھی اہتمام ہو، اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشراق، چاشت، اوابین کی نمازوں کا اہتمام فرمایا، ان کی بھی کوشش کر کے ان کا بھی اہتمام کیا جائے۔ رمضان کے اندر تیسرے نمبر پر
تکمیل قرآن کا اہتمام، اس کا آپ نے شروع سے ایک شیڈول بنانا ہے کہ اس مہینے کے اندر کسی نے 10 قرآن مکمل کرنے ہیں، کسی نے 5 کرنے ہیں، کسی نے 3 کرنے ہیں، 2 کرنے ہیں، کم از کم قرآن پاک ایک مرتبہ مکمل کر لیا جائے اس مہینے کے اندر۔ پھر جتنا قرآن پاک پڑھنا ہے، 2 پڑھنے، 4 پڑھنے ہیں، اس اعتبار سے ڈیلی بیس پر ہم اس کی ترتیب بنائیں، اتنا ہی ڈیلی بیس پر کم از کم اتنا قرآن پاک ہم روزانہ پڑھیں۔ اور چوتھے نمبر پر صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا اللہ کے راستے میں لگائیں، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ دیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اتنا نہیں ہے کہ آپ زیادہ دے سکیں، ہزاروں کے تعداد کے اندر یا 100 کی تعداد کے اندر بھی اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم از کم 10 روپے ڈیلی اپنی جیب سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اپنے لیے ضرور قرار دے دیں۔ یہ 10 روپے آپ ماہ رمضان کے اندر جو دیں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو انسان 1 روپیہ دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 10 روپے ملیں گے، یعنی کہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو 1 روپیہ دیں گے تو وہ آپ کے 10 روپے کے برابر ہوگا۔ پھر رمضان کے اندر من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، ایک نیکی جو کرے گا اس ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ ان 10 روپے کے اوپر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ڈیلی بیس پر جتنا صدقہ و خیرات آپ ادا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور خصوصاً اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے غریب دوستوں کا، اپنے تعلق والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ وہاں کوشش کریں کہ وہاں پر کوئی روزہ رکھنے کے لیے یا افطار کرنے کے لیے پریشان نہ ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو افطار کرتے وقت پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے برف خریدنے تک کے بھی پیسے نہیں ہوں گے، تو ان لوگوں کی غربت کا اور ان لوگوں کی سحری اور افطاری کا بھی ہم خیال رکھیں۔ 5ویں اور آخری نمبر پر، روزے کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی گناہ کا سہارا نہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہے، اور جب افطار کیا تو اس روزے سے ہمیں کچھ بھی نہ میسر ہو، تو کسی گناہ کا سہارا نہ ہو۔ بعض لوگ گیم کھیلنے میں لگ جاتے ہیں، بعض لوگ فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، اور بعض لوگ گپ شپ کے بہانے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، پھر کسی کی برائیاں، کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو ایسے اعمال یا ایسی چیزیں کہ جن سے روزہ متاثر ہوتا ہے، روزے کے اندر اجر کے اندر کمی آتی ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی ان کو ہاتھ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ سارا دن غیبت کے اندر گزارتے ہیں، سارا دن بد نظری کے اندر گزارتے ہیں، سارا دن گناہوں کے اندر گزارتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے روزے کا سارا اجر وہ ضائع ہو جایا کرتا ہے، ختم ہو جایا کرتا ہے، اور شام کو جب افطار کرتے ہیں تو سارا دن ان کا سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اور کچھ ان کو میسر نہیں آیا کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ جس کے اندر صرف بھوک اور پیاس ہی میسر آئے، اجر اور ثواب کوئی نہ ہو۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، بہت سارے شب دار ایسے ہیں کہ جو ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت کے اندر ریاکاری آ جایا کرتی ہے، یا فجر کی نماز ہی قضا ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی عبادت بھی انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی پکڑ کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ماہ مبارک کے اندر ہم نے ان کا التزام کرنا ہے، اور یہ سب سے کم درجہ ہے عبادات کا جو میں نے عرض کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، نوافل بہت پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اور دیگر ذکر و اذکار بہت کرتے ہیں۔ تو
جتنا انسان زیادہ عبادت کرے گا وہ اپنے لیے ہی بہتر بنائے گا۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مسلمان کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ باقی 11 مہینے آپ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کی رحمت آپ کو تلاش کرتی ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہر روز، ہر دن اور رات کے اندر اللہ کی طرف سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ بہت سارے اس ماہ مبارک کے فضائل ہیں، ان فضائل کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ جب ان فضائل کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس ماہ مبارک کا مقام ہمارے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔